ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے، اور کثرت سے درود و سلام ہو امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ۔ دین کا علم لینا بہت بڑی سعادت ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں اللہ رب العزت نے علم کی دنیا سے جوڑ رکھا ہے، چاہے وہ علم دے رہے ہوں چاہے وہ علم لے رہے ہوں۔ علم بہت بڑی نعمت ہے، اور جس کے پاس دین کا علم ہوتا ہے وہ بہت سی گمراہیوں سے، بہت سے شبہات سے، اللہ کے فضل و کرم سے محفوظ رہتا ہے۔ اس کا تعلق اپنے رب سے مضبوط ہوتا ہے، وہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور مقام کو پہچانتا ہے، اسے معلوم ہوتا ہے کہ میرے پڑوسیوں کے میرے اوپر کیا حقوق ہیں۔ وہ اس بات کی معرفت بھی رکھتا ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ میں نے ڈیلنگ کیسے کرنی ہے، والدین کے ساتھ میرا رویہ کیسا ہونا چاہیے۔ اور علم لینے کے کئی طریقے ہیں۔ ایک یہ کہ علم دینے والا علم دے اور آپ خاموشی سے سنیں۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ وہ جس سے آپ علم لینا چاہتے ہیں اس کے سامنے کچھ پڑھیں اور وہ اس معاملے میں آپ کی تائید کرے، تصدیق کرے۔ اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ علم دینے والا آپ سے سوال کرے، آپ جواب دیں اور پھر وہ آپ کی اصلاح کرے۔ چوتھا طریقہ یہ ہے کہ آپ سوال کریں اور وہ آپ کو آپ کے سوالوں کا جواب دے۔ آج اس آخری طریقے کو منتخب کیا گیا ہے، اور آپ کے جو سوالات میرے پاس پہنچے ہیں ان سوالات کا جواب میں دینے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ توفیق بھی دے اور اللہ رب العزت درست بات کہنے کا موقع عنایت فرمائے۔ پہلا سوال یہ ہے، شریعت میں سنت اور بدعت کی تمیز اور پہچان کا پیمانہ یا معیار کیا ہے؟ اس سوال میں دو چیزیں ہیں، ایک سنت اور ایک بدعت۔ سنت ایک ایسا لفظ ہے جس کا استعمال کئی چیزوں پہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ سنت کا استعمال نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث پہ ہوتا ہے جو قرآن کے مقابل میں ہیں۔ ہم کہتے ہیں قرآن و حدیث، تو قرآن سے مراد اللہ کا کلام اور احادیث سے مراد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ، آپ کی گفتگو، آپ کا کلام۔ دوسرے نمبر پہ سنت کا اطلاق بدعت کے مد مقابل کے طور پہ ہوتا ہے، یعنی کہ ایک طرف بدعات ہیں اور دوسری طرف سنت ہے۔ تیسرے نمبر پہ سنت کہتے ہیں ان امور کو جو شریعت میں مستحب ہیں، مندوب ہیں، جن پہ عمل کر لینا بہتر اور افضل ہے، نہ عمل کریں تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ مسواک کرنا یہ سنت ہے، یعنی کہ واجب نہیں ہے، یہ سنت ہے یعنی کہ جائز سے اوپر کا درجہ ہے۔ اور چوتھے نمبر پہ سنت کہتے ہیں ہر اس چیز کو جو کتاب و سنت سے ثابت ہے۔ ہر وہ چیز جو کتاب و سنت سے ثابت ہے وہ کیا ہے؟ وہ سنت ہے۔ جہاں تک تعلق ہے بدعت کا، تو بدعت کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ نئی چیز، نیا کام۔ اور یہیں سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بدیع السماوات والارض، کہ اللہ رب العزت آسمانوں زمین کے مبدع ہیں، آسمانوں زمین کو اثر نو پیدا کرنے والے ہیں۔ اللہ نے آسمانوں زمین کو پیدا کیا، اس کی پہلے کوئی مثال نہیں تھی، کوئی پہلے نمونہ نہیں تھا، پہلے اس کا کوئی سانچہ نہیں تھا، بلکہ اللہ نے اثر نو آسمانوں زمین کو پیدا کیا۔ اب
یہ پنکھا جو ہمارے ہاں گرمیوں کے موسم میں چلتا ہے یہ بدعت ہے، کیونکہ پہلے نہیں تھا اب ہے۔ اے سی بدعت ہے، گاڑیاں بدعت ہیں، گڑیاں بدعت ہیں، لیکن یہ وہ چیزیں ہیں جن کا تعلق دنیا سے ہے، دین سے نہیں ہے۔ اور ہم جب بدعت کہتے ہیں تو اس سے مراد وہ چیزیں ہوتی ہیں جو دین میں نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام کے زمانے کے بعد داخل کر دی گئی ہوں، پہلے سے دین کا حصہ نہ ہو۔ اور اگر آپ کہتے ہیں کہ اس کی تعریف اور اس کی پہچان بہت ہی دقیق انداز میں آپ کے سامنے رکھوں تو علماء کرام نے بدعت کی تعریف کئی ایک الفاظ سے کی ہے۔ ایک تعریف یہ کی گئی ہے کہ ہر وہ کام جو نبی علیہ السلام نے نہیں کیا، آپ کے زمانے میں نہیں ہوا، حالانکہ تقاضا موجود تھا اور کوئی رکاوٹ بھی نہیں تھی۔ مثال کے طور پہ ہر نماز کے بعد اجتماعی طور پہ دعا کرنا، امام ہاتھ اٹھائے، دعا کرائے اور مقتدی آمین کہیں ہر نماز کے بعد، اسے کیا کہا جائے گا؟ اسے بدعت کہا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں 5 وقت نمازیں پڑھی جاتی تھیں اور ان لوگوں کو بہت سی مشکلات کا سامنا تھا، جن مشکلات کی وجہ سے اجتماعی دعا کی انہیں حاجت تھی، اور اجتماعی دعا کرنے میں بظاہر کوئی رکاوٹ بھی نہیں تھی، اس کے باوجود انہوں نے یہ عمل نہیں کیا۔ آج ہم کریں گے اور مسلسل کریں گے، اس سے کیا کہا جائے گا؟ بدعت کہا جائے گا۔ اذان نبی علیہ السلام کے زمانے میں ظہر کی بھی ہوتی تھی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی، فجر کی۔ جب بھی اذان ہوئی اس کا آغاز کس سے ہوا؟ اللہ اکبر سے۔ آپ کے زمانے میں جب بھی اذان دی گئی آغاز اللہ اکبر سے ہوا۔ اللہ اکبر سے پہلے نہ کبھی کسی نے بسم اللہ پڑھی، نہ کبھی کسی نے الحمدللہ کہا، نہ کسی نے الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ کہا۔ اب اگر کوئی یہ کام کرتا ہے اور مسلسل کرتا ہے، اسے کیا کہیں گے؟ بدعت کہیں گے، کیونکہ آپ کے زمانے کے لوگ انہیں بھی بسم اللہ کہنے کا شوق تھا، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کا شوق تھا، درود و سلام پڑھنے کا شوق تھا۔ اس سب کے باوجود انہوں نے اذان سے پہلے یہ کام نہیں کیے اور بظاہر کوئی رکاوٹ بھی نہیں تھی۔ تو آج اگر ہم یہ کام کرتے ہیں، تسلسل کے ساتھ کرتے ہیں، تو یہ عمل کیا کہلائے گا؟ بدعت کہلائے گا۔ تیجا، 7واں، 40واں، برسی، عرس، 11ویں، یہ سارے وہ امور ہیں جو نبی علیہ السلام کے زمانے میں نہیں ہوئے، اور یہ سب کے سب بدعت ہیں۔ جو لوگ یہ کام کرتے ہیں آپ ان سے پوچھیں کہ آپ یہ کام کیوں کر رہے ہیں؟ یہ تو بدعت ہے۔ وہ کہتے ہیں بدعت والی اس میں کون سی بات ہے؟ بدعت کیسے ہو گئے؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم جمع ہو کر تلاوت کرتے ہیں، جمع ہو کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، مل کر کھانا کھاتے ہیں، اس میں بدعت والی کون سی بات ہے؟ تو ہم کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں لوگ فوت ہوتے تھے اور ان کے لواحقین چاہتے تھے کہ ہماری میت کو معاف کیا جائے، اسے معافی ملے، ان کے گناہ جڑ جائیں، وہ جہنم سے بچ جائیں، ان کو جنت ملے۔ اس کے باوجود انہوں نے فوتگی کے 3 دن مل کر یہ انداز اختیار نہیں کیا، فوتگی کے 7ویں دن مل کر یہ انداز اختیار نہیں کیا، فوتگی کے 40ویں دن مل کر یہ انداز اختیار نہیں کیا۔ تو اس سے پتا چلا کہ یہ امور کیا ہے؟ یہ امور بدعت ہیں، یہ دین میں اضافہ ہیں۔ تو ایسے امور سے دور رہا جائے۔ ایسے ہی نماز جنازہ کے بعد مل کر اجتماعی دعا کرنا، یہ بھی کیا ہوگا؟ بدعت ہوگا۔
کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام چاہتے تھے کہ ان کی میت کو معافی ملے، اسی لیے وہ نماز جنازہ ادا کرتے تھے۔ نماز جنازہ کا مقصد ہی یہی ہے کہ میت کے لیے اجتماعی طور پہ دعا کی جائے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ پہلی تکبیر کے بعد سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، پھر درود شریف، پھر دعائیں، یعنی کہ دعا کے یہی آداب ہیں۔ پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی جائے، پھر نبی علیہ السلام پہ درود پڑھا جائے، اور پھر دعائیں کی جائیں۔ نماز جنازہ اسی لیے رکھا گیا کہ میت کے لیے اجتماعی دعا کی جائے۔ اس موقع پہ یہ لوگ دعاؤں سے غفلت کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور نماز جنازہ کے بعد اعلان ہوتا ہے کہ اجتماعی دعا ہوگی۔ اجتماعی دعا نماز جنازہ کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں نہیں ہوئی، صحابہ کرام کے زمانے میں نہیں ہوئی۔ آج اگر ہم کریں گے اور مسلسل یہ کام ہوگا تو کیا کہلائے گا؟ بدعت کہلائے گا۔ ایسے ہی فاتحہ خوانی کرنا، قبرستان میں پہنچ کر میت کے سرہانے کھڑے ہو کر سورہ بقرہ پڑھنا، سورہ فاتحہ پڑھنا، یہ چیزیں بھی بدعت ہیں، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے۔ دنیاوی امور میں نئے کاموں کو بدعت نہیں کہیں گے۔ کئی لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے کاموں کو آپ بدعت کہتے ہیں، تو حج کے لیے آپ لوگ جہاد پہ جاتے ہیں، نبی علیہ السلام اونٹنی پہ گئے تھے، آپ بھی حج اونٹنی پہ کریں، جہاد پہ کیوں کرتے ہیں؟ یہ بدعت ہے۔ ہم کہتے ہیں اللہ کے بندے، آپ اتنے ناراض کیوں ہو رہے ہیں؟ بتائیں کبھی کسی نے جہاد پہ جانے کو بدعت کہا ہو؟ کبھی نہیں کہا۔ کیوں؟ کیونکہ سب سمجھتے ہیں کہ یہ بدعت نہیں ہے، اور آپ کے جن امور کو ہم بدعت کہتے ہیں ان میں اور جہاد میں بڑا فرق ہے۔ جہاد چونکہ دنیاوی معاملہ ہے، کسی نے اس کو بدعت نہیں کہا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت یہ ہے کہ حج کیا جائے، آپ کا طریقہ یہ ہے کہ حج کیا جائے۔ جانا کیسے ہے یہ سنت نہیں ہے۔ جو بھی وسیلہ میسر آ جائے ہر زمانے کے لحاظ سے، کوئی گھوڑے پہ جائے گا، کوئی اونٹ پہ جائے گا، کوئی گاڑی پہ جائے گا، کوئی بس پہ جائے گا، کوئی جہاز پہ جائے گا، کوئی ٹرین پہ جائے گا، یہ وسائل ہیں، یہ دنیاوی امور ہیں۔ آپ کیسے عبادت کے لیے پہنچتے ہیں یہ دنیاوی معاملہ ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں جناب صدیق اور جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کریم جمع کیا، کیا یہ بدعت نہیں ہے؟ ہم کہتے ہیں یہ بھی بدعت نہیں ہے۔ پہلے نمبر پہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں صحابہ کرام قرآن کریم لکھتے تھے، لیکن چونکہ قرآن کریم مکمل نہیں ہوا تھا اس لیے انہوں نے ایک جگہ جمع نہیں کیا۔ دوسرے نمبر پہ جناب صدیق کے زمانے میں قرآن کریم کو ایک جگہ پہ جمع کیا گیا، اس کی حفاظت کے لیے۔ یہ انتظامی معاملہ ہے۔ قرآن کریم پڑھنا، تلاوت کرنا عبادت ہے، قرآن کریم حفظ کرنا عبادت ہے، لیکن اسے ضائع ہونے سے بچانا یہ انتظامی معاملہ ہے۔ انتظامی معاملے میں اگر نیت اچھی ہو تو انتظامی معاملہ بھی ثواب بن جاتا ہے، عبادت بن جاتا ہے۔ بنیادی طور پہ وہ عبادت نہیں ہے۔ جیسے رات کو آپ سوتے ہیں، سونا بنیادی طور پہ عبادت نہیں ہے، لیکن اگر آپ اس لیے جلدی سو رہے ہیں کہ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے، تہجد پڑھنی ہے، آپ کی نیند بھی عبادت بن جائے گی۔ آپ علیہ السلام اونٹنی پہ گئے حج کرنے کے لیے، میں نے کیا کہا کہ یہ اونٹنی پہ جانا سنت نہیں ہے۔ تو یہیں سے میرے بھائی کو اس سوال کا جواب مل جائے گا کہ سنت کی پہچان کیسے ہوتی ہے۔ آپ نے جن امور کو اس لیے اختیار کیا کہ انہیں اختیار کرنے پہ اللہ کی طرف سے اجر و ثواب ملے گا، اللہ کے قریب ہونے کا موقع ملے گا، ان امور کو آپ سنت کہیں گے۔ جو امور آپ نے انتظامی طور پہ اختیار کیے وہ سنت نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ
آپ جہاد کرتے رہے کس کے ذریعے؟ تلواروں کے ذریعے. آج تلوار استعمال نہیں ہوتی، آج کا اسلحہ اور ہے. تو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ بھائی آج تم لوگوں نے کلاشنکوف اٹھا لیا، یہ غلط ہے، تلوار سنت ہے وہ اٹھائیں. ایسی بات نہیں ہے، یہ انتظامی امور ہیں. اور یہیں سے ایک اور چیز آپ کے علم میں لانا چاہوں گا. بہت سے لوگ مسجد نبی میں آتے ہیں عمرے کے لیے، حج کے لیے، مسجد حرام میں، اور وہاں پہ علماء کرام بدعات سے روک رہے ہوتے ہیں. وہ بڑے غصے میں آ جاتے ہیں، کہتے ہیں اچھا یہ آپ لوگوں نے جو شماغ لیا ہوا ہے، رومال لیا ہوا ہے، یہ بدعت نہیں ہے؟ پگڑی کیوں نہیں لیتے ہو؟ اللہ کے رسول تو پگڑی لیا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. تو ان بھائیوں کے علم میں یہ بات لانا چاہوں گا کہ سعودی علماء کرام کے اس معاملے میں موقف یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پگڑی پہنی اس لیے کہ آپ کے زمانے میں آپ کی قوم کا یہ لباس تھا. آپ نے پگڑی اس لیے نہیں پہنی کہ پگڑی پہننے کی وجہ سے جو ثواب ملے گا. پگڑی اس لیے پہنی کہ یہ آپ کی قوم کا لباس ہے. اس زمانے کے معزز لوگ یہ پگڑی پہنتے تھے. اور آج سعودی علماء کرام کا موقف بتا رہا ہوں، وہ کہتے ہیں آج ہماری قوم کا لباس یہ ہے. تو آپ کی سنت کیا ہوئی کہ وہ لباس پہنو جو تمہاری قوم پہنتی ہے، جب تک کہ وہ شریعت کے خلاف نہ ہو، جب تک کہ شریعت کے اصولوں اور ضابطوں کے خلاف نہ ہو. اس کے باوجود اگر کوئی پگڑی اس لیے پہنتا ہے کہ اللہ کے رسول نے پہنی ہے، ہمیں امید ہے کہ اسے اس محبت کا ثواب ملے گا. لیکن یہ کہنا کہ امامہ پہننا سنت ہے، یہ اور چیز. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کدو کھایا، بڑے شوق سے کدو کھائے. آج اگر کوئی بھنڈیاں کھائے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ تم بدعت کا ارتکاب کر رہے ہو، سنت کو چھوڑ رہے ہو، کیونکہ یہ دنیاوی معاملہ ہے. آپ کو کدو اچھے لگے، آپ نے کھا لیے. آپ نے کدو اس لیے نہیں کھائے تھے کہ مجھے کدو کھانے پہ اجر و ثواب ملے گا. لیکن آج اگر کوئی کدو اس لیے کھاتا ہے کہ اللہ کے رسول نے کھائے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اسے اس محبت کا ثواب ملے گا. لیکن یہ کہہ دینا کہ کدو کھانا سنت ہے، یہ اور چیز.